اور فرمایا کہ ان کا ہر فیصلہ جور و ستم پر ہوگا، یعنی ظلم پہ مبنی فیصلہ ہوگا. لوگوں پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے اجسام انسانی ہوں گے. اچھا، ان کا ہر فیصلہ جرم پہ مبنی ہوگا. اب بڑے اچھی باتیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ٹماٹر کا چوری کرتا ہوا ٹماٹر چوری کرتے ہوئے جو بندہ پکڑا گیا اس کو بیچارے کو سالوں قید میں رکھا گیا، اور جو شخص کروڑوں کی چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اگلی دن اس کی بیل ہو جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی یہ فیصلے جو ظلم و ستم پہ مبنی ہے، اور جو ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے احتجاج کرے تو جج اپنے کورٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی سزا، اس کو 500 سال کی سزا. اور جو واقع جرم کر رہا، جو لوگوں کو قتل کر رہا، اس کے اوپر پیشیاں کی پیشیاں چل رہی ہیں اور ان کا کوئی فیصلہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے اجسام انسانی ہوں گے، یعنی ان کے جسم تو ہمارے جیسے انسانی ہوں گے لیکن ان کے دل جو بھیڑیوں کی طرح ہوں گے. قاضی ابو الفرج نے کہا کتاب میں اس طرح سے ہے، اور صحیح ہے کہ ان کے جسم تو انسانی ہوں گے لیکن قلوب شیطانی ہوں گے. نہ وہ بڑوں کی عزت تعظیم کریں گے اور نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتے ہیں میرا باپ اور میری ماں آپ پہ قربان ہوں، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے سلمان اس وقت مساجد ایسی سنواری جائے گی جیسے گرجے اور کنیسے سنوارے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج یہ صورتحال ہمارے یہاں پہ موجود ہے کہ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں لیکن مسجدوں میں کیسے نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، کتنا پیسہ ان نقش و نگار پہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس کو بڑا دینی کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن لوگ جو نماز کے لیے نہیں آ رہے ان کو مسجد میں لانے کی کوشش نہیں کی جا رہی. آپ چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چلے جائیں تو آپ وہاں پہ دیکھ لیں کہ محراب پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، دیگر معاملات پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے جو مسجدوں کو سجایا جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کے اندر پہلے یہ عادت نہیں تھی، اور خود نبی علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہے اس حوالے سے. آپ علیہ السلام نے اس سے منع بھی فرمایا کیونکہ یہ کام جو تھے پہلے یہودی اور عیسائی کیا کرتے تھے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو سجایا کرتے تھے. اور قرآن کو آراستہ کیا جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب قرآن کتنے آراستہ ہو کے چھپ رہے ہیں، کتنا ان کے اندر رنگ استعمال کیا جاتا ہے، کتنی ان پہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں ہرن کی کھال پہ لکھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں سونے کے پانی سے لکھ رہا ہوں. میں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن قرآن کو سجانے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سب کے سب قیامت کی علامتیں ہیں جو میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ذات کہہ رہی ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اور ان باتوں پہ اس حالت پہ خوشی کی حالت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کیونکہ حدیث کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے آنسو جاری ہیں اور آپ کے گریے کی آواز صحابہ کرام سن رہے ہیں. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اور بڑے اونچے ممبر بنائے جائیں گے. تو آج ہمارے یہاں پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو اسٹیجز بنتے ہیں، تو دیکھ لیجئے کتنے اونچے اونچے بنائے جاتے ہیں، اور اس کو بنانے کے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ کے خرچے ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہ ساری کی ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے. اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے قلوب میں بغض و عداوت ہوگی، یعنی ظاہری طور پہ تو اپنے بغض کو ظاہر نہیں کریں گے لیکن اندر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں گے، بغض رکھتے ہوں گے. ان کی خواہشات نفسانی اور بد مذہبی بکثرت ہوگی، یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوں گے. اور بد مذہبی یعنی بد عقیدگی تو وہ بھی بہت زیادہ ہوگی. وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج ہمارے یہاں پر کتنے لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے لوگ جو نئی باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے لگ جاتے ہیں، اور ان کے ملین ویوز ہوتے ہیں، جو لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. آج ہمارے سامنے ساری کی ساری باتیں ہیں. فرمایا زبانیں مختلف ہوگی، یعنی کوئی کسی سے متفق نہیں ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کچھ کہہ رہا ہوگا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پھر واپس عرض کی میرا باپ اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوں،
کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یعنی وہ چیزیں جس کو ہم عام سی باتیں سمجھ رہے ہیں، یہاں پر صحابہ کرام ان پہ حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت چند قیدی مشرق و مغرب سے آئیں گے اور میری امت پہ حکومت کریں گے. کمزور لوگوں کے لیے افسوس ہے. اچھا، یہ چند قیدی مشرق و مغرب سے آئیں گے، تو اس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتی ہے کہ خود ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کل تک قیدی تھے، جیل میں تھے، ان کو NRO دیا گیا، پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے. پھر ان کی جب سیٹنگ بنتی ہے تو حالانکہ وہ قیدی ہیں وہ، لیکن NRO کے ذریعے ان کو نکالا گیا، پھر آتے ہیں، پھر حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں. تو مختلف طرف سے آتے ہیں، کوئی USA چلا جاتا ہے، کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، تو کوئی سعودیہ چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو انہی کی طرف اشارہ ہی ہے کہ میری امت پہ حکومت کریں گے. فرمایا کہ کمزور لوگوں کے لیے افسوس ہے کہ بیچارے کمزور لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، صرف دیکھتے رہیں گے. مگر ان لوگوں کے بارے میں، یہ جو حکومتوں پہ آئیں گے مشرق و مغرب سے، جو قیدی قسم کے لوگ ہوں گے، اپنے جرائم کی وجہ سے قید کیے جانے کے قابل ہوں گے، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت ہے. پھر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حیرت کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ میرا باپ اور میری ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو، کیا یقیناً ایسے ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت جھوٹ بولنا مزاح ہوگا، یعنی مذاق ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں پہ تو باقاعدہ ایسے آرٹسٹ پائے جاتے ہیں جو جھوٹ بول بول کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، اور لوگ کہتے نہیں یہ بڑے انسانیت کے کام آنے والے ہیں، یہ تو جناب قوم کے ہیرو ہیں، اور یہ لوگوں کو غمگین دلوں کو ہنسا دیتے ہیں. جھوٹ بول بول کے ہنسائیں مگر ہنساتے تو ہیں. تو یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں. اور زکوٰۃ تاوان سمجھی جائے گی، اور زکوٰۃ لوگ ادا نہیں کر رہے اور اس کو ٹیکس سمجھ رہے ہیں اور دینے میں جو ہے پس و پیش سے کام لے رہے ہیں. اور فرمایا کہ رشوت عام ہو گئی. رشوت عام ہونا یہ کوئی ڈھپکی چھپی بات نہیں ہے. اب سرکاری محکمے میں جائیں آپ، کوئی کام آپ کو کروانا تو رشوت کے بغیر نہیں ہوگا، بلکہ صبح و شام روڈوں پہ سے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو محافظ ہیں، وہ پولیس والے، وہ بیچارے کسی موٹر سائیکل والے کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کسی گاڑی والے کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کی جیبیں گرم کر دو تو چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ پھر پکڑ لیتے ہیں. کھلم کھلا ہو رہا ہے. میڈیا جس کا کام تھا ان چیزوں کو پوسٹ کرے، دکھائے، اس کو رکوائے، ان کو بھی رشوت مل جاتی ہے میڈیا والوں کو، وہ بھی پھر ایسی چیزوں کو نہیں دکھاتے. تو یہ رشوت عام ہوگی. اور